نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بزرگ اللہ والے مسجد کے دروازے پر آئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص مسجد کے دروازے جوتیوں کی جگہ پر کھڑا ہے اور بار بار اندر کی طرف جھانک کر کے دیکھتا ہے، بار بار اندر کی طرف جھانک کر کے دیکھتا ہے، لیکن مسجد کے اندر نہیں آتا۔ تو ان بزرگوں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے کہ آپ اندر نہیں آ رہے اور بار بار جھانک کر کے دیکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا، بوڑھے نے، کہ جی میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ فرمایا کہ تم پھر اندر کیوں نہیں آ رہے اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہو ایک شخص جو نفل پڑھی جا رہا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سلام پھر کر کے پھر نفل شروع کر دیتا ہے، پھر سلام پھر کے پھر شروع کر دیتا ہے، پھر سلام پھر کے پھر شروع کر دیتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اندر جاؤں اور اندر جا کر کے اس کی نماز کے اندر خلل پیدا کروں اور یہ نماز کو چھوڑ کر کے باہر آ جائے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پھر تو اندر جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ایک شخص وہ دیکھیں جو اس کے ساتھ سویا ہوا ہے، یہ شخص روزے دار ہے، یہ شخص روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھ کے جب یہ سویا ہے تو اس کی سانس جو نکل رہی ہے اور یہ جو سانس اندر لے رہا ہے، لے کر کے جب یہ باہر نکالتا ہے تو اس کی سانس سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں جو میری طرف آتے ہیں اور مجھے اندر کی طرف جانے نہیں دیتے۔ اور وہ شخص اس نے نفل روزہ رکھا ہوا تھا، اور رمضان کے فرض روزے رکھنے والے کا عمل کیا ہوگا اور اس کا کیا اجر ہوگا۔ اور حدیث سے میں اس سے آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار جب روزہ رکھ کر کے جس بستر پر جاتا ہے، وہ بستر پر جب یہ سوتا ہے تو وہ بستر اللہ سے دعا کر کے یہ کہتا ہے، اے رب العالمین، اس روزے دار نے مجھے شرف بخشا، یہ مجھ پر آ کر کے لیٹا، یا اللہ تجھے تیری بڑائی کی قسم، تجھے تیری کبریائی کی قسم، تو اس کو جنت کا بستر عطا فرما۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھ کر کے سوتا ہے، روزے دار جب سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے لیے اور جس بھی وقت اٹھتا ہے اور اٹھتے ہوئے وہ اپنا جوتا تلاش کرتا ہے، جوتا تلاش کرنے کے لیے کہ میں اپنے جو ہے نا جی وضو کروں، نماز پڑھوں، ہاتھ منہ دھوؤں، کوئی بھی کام کروں۔ فرمایا جب وہ جوتا پہنتا ہے تو وہ جوتا یہ دعا کرتا ہے، رب العالمین تو بڑا ہے، تو کبریا ہے، تجھے تیری کبریائی کی قسم، تجھے تیری بڑائی کی قسم، اے میرے رب، میں جوتا تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، میرے اللہ اس کو جنت کی سواری عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار جب رات کو سوتا ہے اور جب وہ سوتے ہوئے سانس لیتا اور نکالتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی ایک ایک سانس پر اللہ رب العزت اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور فرشتوں کو فرماتے ہیں، میرے اس روزے دار بندے کے نام اعمال میں اتنی اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا تعلق صرف اور صرف اس جسم کے ساتھ ہے، نہیں، روزے کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور اس کا تعلق انسان کے جسم سے تو ہے ہی ہے، اس کا زیادہ تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے روزوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق